تصور کریں، فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی عدالت لگ چکی ہے، اور انسانیت کی پوری تاریخ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جنت کے دروازوں پر کھڑے ہیں، ان کے چہروں پر ایک ایسی خوشی اور سکون ہے جس کا دنیا میں شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف منظر ہے، جہنم کی گہرائیوں سے اٹھنے والی درد اور حسرت بھری چیخیں۔ جہاں ایک طرف ہمیشہ کی راحت شروع ہونے والی ہے، وہیں دوسری طرف نہ ختم ہونے والی اذیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ انصاف کا دن ہے، جہاں ہر ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ اور ہر مظلوم کو اس کے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ تو آج ہم انہی دو حقیقتوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ آخر جنت کیسی ہے؟ کیا وہاں کی زندگی ہماری دنیا جیسی ہے؟ اور ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایک ہی جگہ رہنا، کیا یہ بور نہیں کر دے گا؟ اور ہم جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کی وہ ناقابل یقین کہانی بھی سنیں گے۔ حقیقت کی ایک جھلک ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو یہ تفصیلات صرف ہمارے فہم کے لیے ہیں، اصل حقیقت تو ہمارے تصور سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو آئیے جنت سے شروع کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلی چیز کیا محسوس ہوگی؟ شاید ایک راحت کا احساس کہ اب ساری تکلیفیں، سارا ذہنی دباؤ، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی کیفیت ہوگی جہاں نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی ہمیشہ تندرست رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ ان کی عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی۔ 33 سال، یعنی انسانی طاقت اور حسن کا عروج۔ جی بالکل، اور وہاں آنسو یا غم کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے رشتے، کیا وہاں لوگ تنہا ہوں گے یا؟ نہیں، رشتے اور بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ میاں بیوی اگر دونوں جنتی ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اور جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی وہ جس سے چاہیں گے شادی کر سکیں گے۔ مطلب ہر خواہش پوری ہوگی، تنہائی کا کوئی احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوئی زندگی کی کیفیت کی، لیکن جنت خود وہ دکھتی کیسی ہوگی؟ اس کی تعمیر، اس کا ماحول کیسا ہوگا؟ اس کی جو تفصیلات ملتی ہیں نا، وہ ذہن کو حیران کر دیتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری چاندی کی۔ سونے اور چاندی کی؟ جی، اور اس کی زمین پر جو کنکریاں ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، اور اس کی مٹی خالص زعفران ہے۔ زعفران، یعنی وہاں صرف دیکھنے کی خوبصورتی نہیں بلکہ خوشبو کا بھی ایک ناقابل تصور احساس ہوگا۔ یہ تو ایک مکمل حسیاتی تجربہ ہے، صرف بصری نہیں۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں اس دنیا کے فزکس کے قانون، طبعی قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کو کسی چیز کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو سوچیں گے وہ فوراً ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی پھل کھانے کا دل چاہا تو اگر آپ کسی درخت سے کوئی پھل توڑیں گے تو اسی لمحے اس کی جگہ نیا پھل لگ جائے گا، درخت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ واہ! اور کھانے پینے کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا میں تو ہم بہترین سے بہترین کھانا کھا لیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ اس کا موازنہ ایسے سمجھیں کہ ہم پوری زندگی میں دنیا کے ذائقوں کا جو تجربہ کرتے ہیں وہ سمندر کے مقابلے میں ایک گلاس پانی جیسا ہے، جبکہ جنت کے ذائقے وہ پورا سمندر ہیں۔ دنیا کے تمام ذائقے مل کر بھی جنت کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو سنتے ہیں کہ پرندے نہ گوشت کھانے کا دل چاہے گا تو وہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ جی، وہ اسی لمحے پکا پکایا آپ کے سامنے آ جائے گا، جس طرح آپ چاہیں گے۔ یہ تو جسمانی نعمتیں ہوئیں، لیکن انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے۔ کیا وہاں جذباتی سکون بھی ہوگا؟ دنیا میں تو ہم حسد، غصے، نفرت جیسے جذبات سے لڑتے رہتے ہیں۔ یہی تو جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی میں سے ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی رنجش نکال دیں گے۔ وہاں دلوں میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ سب بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یعنی صرف باہر کی دنیا ہی کامل نہیں ہوگی، انسان کی اندرونی دنیا بھی پاک صاف کر دی جائے گی۔
اور کیا جنتی آپس میں دنیا کی باتیں بھی کیا کریں گے، اپنی یادوں کو تازہ کریں گے؟ جی بالکل، ایک فلم کی طرح وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے لمحات دیکھ سکیں گے، اور صرف یہی نہیں، وہ تاریخ کے کسی بھی دور میں کسی بھی واقعے کو جا کر دیکھ سکیں گے، گویا پوری انسانی تاریخ ان کے لیے ایک کھلا میوزیم ہوگی۔ اچھا، وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ نہریں، باغات، ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہاں صاف پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، خالص شہد کی نہریں ہیں، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو صرف لذت اور سرور دیں گی، بغیر کسی نشے یا سردرد کے۔ یہ دنیا کی شراب جیسی نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک پاکیزہ مشروب ہے، اور موسم ہمیشہ معتدل رہے گا، نہ شدید گرمی نہ سردی، اور وہاں رات نہیں ہوگی، بس ایک ہلکی اور خوشگوار روشنی ہر وقت موجود رہے گی۔ رات نہیں ہوگی تو نیند بھی نہیں ہوگی؟ نیند کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم دنیا میں اس لیے سوتے ہیں تاکہ ہماری تھکاوٹ دور ہو، لیکن جنت میں تھکاوٹ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو یہاں وہی سوال پھر سے ذہن میں آتا ہے، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، نہ موسم کی سختی۔ جب سب کچھ اتنا کامل اور مستقل ہے تو کیا وہاں ہمیشہ رہنا بور نہیں کر دے گا؟ یہ سوال بہت فطری ہے، لیکن اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ جس اللہ نے بوریت کے احساس کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا کہ اس کے گھر میں یہ احساس کبھی پیدا ہی نہ ہو؟ جنت ہر لمحے ایک نئی خوشی، ایک نئی دریافت کا نام ہے۔ وہاں ہر لمحہ پہلے سے زیادہ دلچسپ ہوگا۔ اچھا، تو اب جنت کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔ کیا جنت کا صرف ایک ہی درجہ ہے یا اس میں مختلف سطحیں ہیں؟ نہیں، روایات کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الریان۔ روزے داروں کا دروازہ؟ جی، روزے داروں کا دروازہ۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوں گے، اور اندر جنت کے مختلف درجات ہیں، جیسے الفردوس، عدن، نعیم وغیرہ۔ لیکن اگر درجات مختلف ہیں تو کیا نچلے درجے والوں کو اوپر والوں کو دیکھ کر حسد نہیں ہوگا؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں تو موازنہ اور حسد شامل ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت وضاحت عالم بدیع الزمان نورسی نے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ہم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، لیکن میری ذائقے کی حس آپ سے 1000 گنا زیادہ ہے، تو ظاہر ہے میں کھانے سے زیادہ لطف اٹھاؤں گی، لیکن آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جنت میں ہر شخص کو اس کی روحانی استعداد کے مطابق لذت ملے گی، اور وہ اپنی نعمتوں پر اس قدر خوش اور مطمئن ہوگا کہ اسے کسی اور کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور جنتیوں کا حلیہ کیسا ہوگا؟ ان کے لباس، ان کی خوبصورتی؟ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، سبز اور سنہرے رنگ کے، اور انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے، اللہ ہر شخص کو وہ کامل صورت عطا کرے گا جو اسے خود سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ یعنی اپنی پسند کی صورت؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں مختلف شکلیں اور صورتیں ہوں گی۔ جس شخص کو جو صورت پسند آئے گی وہ اسے اختیار کر سکے گا۔ یہ تصور تو بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ صرف ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں ہے۔ جی، یہ اپنی ذات کی اس آئیڈیل شکل کو پانے کی بات ہے جو دنیاوی عدم تحفظ اور مجبوریوں سے آزاد ہو۔ جنت کی ان تمام عظیم نعمتوں کے درمیان ایک کہانی مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے۔ وہ اس شخص کی ہے جو بالکل آخر میں سب کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی حالت اور اللہ کے ساتھ اس کا مکالمہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جی، یہ حدیث جنت کی وسعت اور اللہ کی رحمت کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم سے گھسیٹتا ہوا رینگتا ہوا باہر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ خوشی خوشی جائے گا، لیکن جب جنت کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ وہ تو پوری بھری ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ واپس آ جائے گا؟ وہ واپس آ کر اللہ سے کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر جائے گا اور اسے پھر یہی لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ اور پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی، جب تیسری بار ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
تیرے لیے اس میں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برابر جگہ ہے۔ صرف دنیا کے برابر؟ نہیں، اللہ فرمائے گا تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ 10 گنا؟ جی، یہ سن کر وہ شخص اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے گا اور حیرت سے کہے گا، اے کائنات کے بادشاہ، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں سب سے کم درجے والے کا مقام ہوگا؟ جی، یہ جنت میں سب سے کم درجے والے کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ! اگر سب سے کم درجہ یہ ہے تو اونچے درجات کا کیا عالم ہوگا؟ اتنی ساری نعمتوں کے بعد اب سب سے بڑا سوال، کیا جنتی اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جی ہاں، اور یہی جنت کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی خوشی اور تمام نعمتوں کا عروج ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بدیع الزمان نورسی نے اس کی عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کی 1000 سالہ خوشیوں بھری زندگی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں، اور جنت کے 1000 سال اللہ کے دیدار کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا تصور بھی محال ہے، اور جب جنتی اس ناقابل بیان خوشی میں ہوں گے تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہوگا؟ ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جی، اور اس سے جنتیوں کا شکر اور جہنمیوں کی حسرت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جہنم جو ہزاروں سال سے بھڑکائی جا رہی ہے، غیظ و غضب سے ابل رہی ہے، یہ صرف سزا کی جگہ نہیں، یہ انصاف کی جگہ ہے۔ ان مظلوموں کے لیے رحمت ہے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جہنم کی اذیت صرف آگ تک محدود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، وہاں آگ کا عذاب بھی ہے اور زمہریر یعنی شدید ٹھنڈک کا عذاب بھی۔ وہاں تنہائی کا عذاب ہے، شیطانوں کے ساتھ جلائے جانے کا عذاب ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کا عذاب ہے۔ اللہ کی ناراضگی؟ جی، وقت آئے گا جب جہنمی اللہ کو پکاریں گے اور اللہ ان سے فرمائے گا، پھٹکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ یہ تصور ہی روح کو ہلا دیتا ہے کہ اپنے خالق سے رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے۔ اور جسمانی عذاب کس نوعیت کے ہوں گے؟ ناقابل تصور، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں نئی کھالیں دے دی جائیں گی تاکہ عذاب مسلسل جاری رہے۔ ان کا کھانا زقوم ہوگا، ایک کانٹے دار کڑوا درخت، اور پینے کو پیپ اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ موت ان پر ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ جی، تاکہ عذاب میں کوئی وقفہ نہ آئے۔ اور اس اذیت میں بھی وہ ایک دوسرے سے بحث کریں گے۔ جی، یہ ان کی سزا کا حصہ ہے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ کمزور لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں ہیں، اور لیڈر کہیں گے، ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا۔ وہ شیطان کو الزام دیں گے، اور شیطان کا جواب قرآن میں بڑا واضح ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ سب سن کر گفتگو کو واپس آج کے لمحے پر لاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے، لیکن یہ حقیقتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک طرف نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف ناقابل برداشت عذاب۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے ہمارے پاس اپنے معاملات درست کرنے کا موقع ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس دنیا کی چند روزہ عارضی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دینا عقل مندی ہے؟ کون سا کام زیادہ مشکل ہے، چند منٹ کی نماز کی محنت یا جہنم کا وہ عذاب جس کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہے، ہم ابھی بھی اپنے رب کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت امید کا سب سے بڑا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
اور آج کی گفتگو کو اس ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت ہوگی تو اس سے ہماری شناخت اور شخصیت کے بارے میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جب دنیا کی تمام مجبوریاں، تمام عدم تحفظ اور تمام خامیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم اصل میں کیا بننا چاہیں گے؟